بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ 3 چیزوں کو کور کریں گے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے جمع، ٹھیک ہے؟ تو جمع کے اوپر ہم انشاءاللہ آج پریکٹس کریں گے۔ میں بھی اسکرین کے وائٹ بورڈ کے اوپر کچھ الفاظ لکھوں گا، تو انشاءاللہ آپ ان کو میرے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو کے اندر دونوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، آسان الفاظ ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، احادیث پڑھتے ہوئے یا عربی کا کوئی بھی جو کنٹینٹ پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کو وہی الفاظ استعمال کریں گے جو آپ اردو میں بھی ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ لفظ ہے نہر، نہر کی جمع آتی ہے انہار، ٹھیک ہے؟ یہ اردو کا لفظ بھی ہے، عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اب میں ایک اور لفظ لکھوں گا مال، تو اس کو اردو میں جمع کیسے ہوتی ہے اس کی؟ اموال، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں ایک لفظ لکھتا ہوں ایام، ایام کا سنگولر جو ہے واحد وہ کیا ہے؟ یوم، یوم، ٹھیک ہے؟ نہر کسے کہتے ہیں جی؟ نہر کو کہتے ہیں پانی کی جو نہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مال، مال و دولت، یوم یا ایام دنوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں یہ کیا لکھا ہے جی؟ شیاطین، شیاطین، یہ جمع ہے تو اس کی واحد کیا آئے گی؟ شیطان، شیطان، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کچھ نا ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ان کی جمع ہم خود بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں، لفظ ہے عیب، عیب کی جمع کیا ہوگی؟ عیوب، عیوب، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو چند الفاظ ہیں۔ اب کچھ اور الفاظ میں ایسے لکھوں گا جن کے لیے کچھ رولز کو فالو نہیں کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رولز ہیں ان کے، یہ سبھی کے رولز ہیں، لیکن اس کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تب آپ اس کو سمجھ آئے گی۔ ویسے ہی میں ابھی واحد اور جمع وہ الفاظ آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں جو آپ عام طور پہ اپنے جو روزمرہ کی جو بات چیت ہے اس میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہ ہے ملک، ملک کا مطلب فرشتہ، ملک، ٹھیک ہے؟ ملک، اور ایک لفظ ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک۔ تو ملک، ملک اور ملک یا ملک، ان تینوں کے زبر زیر کی چینجنگ کی وجہ سے ان کے جو معنی ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر فرشتے کی بات ہو رہی، تو فرشتے کے لیے جمع کیا آ گئی؟ ملائکہ، ملائکہ آتا ہے کی جمع ملک سے ملائکہ۔ اسی طرح اچھا، اسماء اور اس کی اسم، اب یہ ٹھیک لکھا میں نے واحد جمع میں؟
یہ اوپر ہو گیا. نہیں سر الٹا ہو گیا. ہاں جی الٹ ہو گیا. کیسے الٹ ہو گیا؟ اسم واحد. اسم واحد ہے. جی تو اسماء کیا ہے؟ جمع. جمع. اسم اور اسماء. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں مثال کے طور پہ اجسام. اس کی جمع کیا ہوگی؟ اجسام جمع. جمع ہے نا. جی اجسام جمع ہے نا سر. جسم واحد ہوا. اچھا ٹھیک ہے جی. جسم کی جمع اجسام. اوکے. اب اسی طرح ایک اور لفظ خبر. خبر کی جمع کیا ہوگی؟ وار. اخبار. اخبار کو اخبار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کافی ساری خبریں جمع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو ایک اور طرح سے پریکٹس کرتے ہیں. اس کی سمجھ آ گئی نا سب کو کہ واحد کی جمع اور جمع کی واحد آپ کیسے بنا سکتے ہیں یا عام طور پہ آپ کس طرح ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے جملوں کے ساتھ اندر. اب میں کچھ آیات لکھتا ہوں اور آپ نے اس میں سے مجھے بتانا ہے کہ جمع کون سا ہے. ٹھیک ہے. پہلی آیت میں زبر زیر نہیں لگاؤں گا جان بوجھ کے. جی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا. مساجد. تو اس پورے سینٹینس کے اندر جو جمع ہے یا واحد ہے وہ کیا چیز ہے؟ مساجد جمع ہے مسجد. مساجد یہاں پر جمع کس کی ہے؟ مسجد. مسجد. ٹھیک ہے. اوکے. ایک اور آیت لا تسألوا عن اشیاء. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تو یہ اس آیت کے اندر کون سا لفظ جو ہے وہ جمع کا استعمال کیا گیا؟ اشیاء شے کی جمع. کس کی جمع جی؟ اشیاء. شے کی. شیئن. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور مثال وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ. اس سینٹینس کے اندر جمع کا لفظ کون سا ہے؟ اعمال عمل کی جمع. اعمال. تو یہ کس کی جمع ہے؟ عمل. عمل. اچھا جی آخری ایک مثال اور تلک حدود اللہ. تو اس سینٹینس کے اندر جمع کا جو لفظ ہے وہ کون سا ہے؟ حدود حد کی جمع. حدود ہے حد کی جمع. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہو گیا کہ الفاظ کے جو جملے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے جمع کی پہچان کیسی کرنی ہے. عام طور پہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں آپ اس میں پہچان سکتے ہیں کہ جمع کے الفاظ کون کون سے استعمال کیے گئے. ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلیں جی. اچھا اب ایک اور طرح کی جمع ہے جس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے جس کی ہم پچھلے لیکچر کے اندر بھی تھوڑی سی پریکٹس کر چکے ہیں جس کے مختلف الفاظ میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کیا لکھا جی؟ الآیتن. الآیت. ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. اچھا پہلے تو ہم پچھلے لیکچر کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ یہاں پر میں نے الآیات لکھا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں اس کو اردو میں کنورٹ کرنا چاہوں تو کیسے کروں گا, کیسے لکھوں گا؟ اس کے شروع میں نے الف لام لگایا جس سے یہ پتہ چل گیا کہ عربی کا لفظ ہے, اور آخر میں گول تا کر دی ہے تو وہ بھی ایک مؤنث کی علامت ہے. تو اب اس کو میں نے اگر اردو میں لکھنا ہے تو میں کیسے لکھوں گا؟ وہ دوسری آخر میں یہ لگ جائے گی دوسری. آیت, اسے آیت لکھتے ہیں. آپ اردو میں لکھیں گے آیت. اس کے شروع میں الف لام ختم کر دیا آپ نے, اور آخر میں گول تا کو آپ نے کھول دیا. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی؟ اسی طرح میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں, العلامتن. العلامت, علامت کا مطلب بھی نشانی ہوتا ہے, سائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کو میں اردو میں لکھنا چاہوں تو کیسے لکھوں گا؟ علامت. علامت, ٹھیک ہے جی. اوکے, ایک اور لفظ ہے جس کو میں اردو میں لکھوں گا, آپ نے اس کی عربی بنانی. جنت. الجنہ. الجنت, الجنت, ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور لفظ ہے جیسے برکت, تو عربی کیسے ہوگی اس کی؟ البرکت. البرکت, ٹھیک ہے جی. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ جی کوئی سر. کنفیوز تو نہیں ہے؟ آگے چلیں جی. اب ہم پڑھ رہے تھے جمع, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم نے پچھلے لیکچر کو ایک بار ریوائز کر لیا ہے. اب ہم انہی الفاظ کی جمع بنائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل ان کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دینا. الف تا مینس کے آخر میں تا تو ہے ہی, اور تا سے پہلے آپ نے الف کا اضافہ کرنا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ الآیت ان سے آیات. الآیات, اور العلامت سے العلامات. العلامات. الجنت سے الجنات. الجنات. البرکت سے البرکت. البرکات. البرکات, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے انہی کی جمع آ گئی ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی مؤنث کے الفاظ ہوتے ہیں جس میں آخر میں گولتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مؤنث یہ جو علامت ہے یہ دو چیزوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. یہ مؤنث کی علامت چیزوں کے لیے بھی, ٹھیک ہے, اور خواتین کے لیے بھی. جیسے مثال کے طور پہ یہ تو ساری علامات ہیں یا چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. آیت ہے, یہ بھی چیز ہے, علامت بھی, جنت بھی ایک چیز کا نام ہے, البرکہ بھی ایک چیز کا نام ہے. اسی طرح میں اگر لکھتا ہوں المؤمنۃ, تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ المؤمنات. المؤمنات, ٹھیک ہے. اور المشرکات, المشرکات اس کی واحد کیا ہوگی؟ المشرکۃ. المشرکۃ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر میں بولوں الطیبۃ, الطیبۃ, الطیبات. الطیبات, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے ان کی بھی پریکٹس کر لی کہ جو مؤنث کی جو جمع بنائیں گے ہم, ٹھیک ہے, جس کے آخر میں گول تا ہے تو اس کو آپ نے اس کے آخر میں کیا لگانا ہے؟ الف تا کا آپ نے اضافہ کرنا ہے, تو کی جمع بن جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے مثالیں لے لیتے ہیں پریکٹس کے لیے. اب ہم کچھ مثالیں قرآن مجید سے لے لیتے ہیں.
یکفرون بآیات اللہ، یہاں پر کون سا لفظ جمع کے لیے استعمال کیا گیا؟ آیات آیات بھی ہے، وہ بھی ہے۔ آیات اللہ، آیات، تو یہ کس کی جمع ہے؟ آیت سر یکفرون آیت، جمع نہیں ہوگی؟ جی سر، یکفرون بھی جمع نہیں ہے؟ نہیں ابھی ہم صرف مؤنث کی جمع کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کے طرف بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک، اب اس مؤنث کی جس کے آخر میں الف تا آ رہا ہوگا، ٹھیک ہو گیا سر۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری مثال، یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اب اس سینٹینس کے اندر کون سا لفظ جمع کے لیے، مؤنث جمع کے لیے استعمال کیا گیا؟ حسرات حسرت کی جمع، حسرات، حسرت کی جمع، حسرت، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی آپ نے پریکٹس کر لی۔ آپ کسی بھی جملے کے اندر اگر مؤنث جمع آئے گا تو آپ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ لفظ جو ہے جمع مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا؟ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ لیں۔ سر یہ سیکنڈ آیت جو آپ نے لکھی اس کا فرسٹ ورڈ کیا ہے؟ یریہم اللہ، یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال جن پر وہ حسرت کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ جی جی سر۔ سر۔ اچھا، اسی آخری آیت کے اندر مجھے ایک اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی پڑھا تھا۔ اب یہ جو سینٹینس ہے اس کے اندر ایک اور لفظ بھی ہے جو جمع کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ آپ پڑھ چکے ہیں، اعمالہم، اعمالہم، یہ کس کی جمع ہے؟ عمل کی، بلکہ عمل کی جمع ہے اعمال۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کون کون سے الفاظ جو ہیں جمع کے ہیں اور کون سے واحد کی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کی پریکٹس کرنا ضروری ہے اور جس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جانا جائے، وہ یہ ہے، اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ ہے لفظ ہے واؤ۔ واؤ، واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، ترجمہ، واؤ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور۔ تو یہ کبھی یہ آتا بیسیکلی اس لیے ہے کہ آپ کچھ الفاظ کو آپس میں ربط دے دیں، یعنی کہ ان کا تعلق آپس میں بنا دیں، یعنی کہ یہ بھی اور یہ بھی، یہ بھی اور یہ بھی۔ جیسے مثال کے طور پہ المشرق والمغرب، المشرق والمغرب، اب یہاں پر واؤ ہے جو، اس کا معنی کیا ہے؟ اور، تو یہاں پر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، مشرق کی اور مغرب کی۔ تو یہ دو الفاظ کے ربط کے لیے، دو الفاظ کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، میں پورا لکھتا ہوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ٹھیک ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہاں پر صبر اور نماز، یعنی کہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی کہ نماز اور صبر دونوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دو الفاظ کے درمیان بھی ربط کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. سم ٹائم یہ تین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کی مثال آپ کو قرآن پاک میں ہی مل جائے گی، جیسے کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق. ماشاءاللہ. ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعنی کہ جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ان تینوں کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مثال، وقارون وفرعون وہامان. تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور قارون اور فرعون اور حامان. جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگوں میں سے کوئی حافظ ہے؟ حافظ نہیں کوئی بھی؟ چلیں کوئی بات نہیں. اچھا، اس کے بعد یہ تو آپ نے دو الفاظ کے ربط کے لیے بھی اگزامپل لے لیا، تین کے لیے بھی لے لیا. اب ہم چار کے لیے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللیل والنہار والشمس والقمر. تو اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اب یہ چار الفاظ مل رہے ہیں آپس میں. رات اور دن اور سورج اور چاند. ہاں جی ٹھیک ہے. یعنی کہ رات، دن، سورج اور چاند یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. تو یہ کتنے الفاظ کے لیے ہو گیا؟ چار کے لیے. اب یہ پانچ کے لیے بھی آ جاتا ہے، چھ کے لیے بھی آ جاتا ہے. جیسے مثال آپ کو اور بھی دے دیتے ہیں، جیسے داؤد وسلیمان، داؤد وسلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کتنے الفاظ آئے ہیں؟ 6 آ گئے نا. ٹھیک ہے. تو یہ 6 کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، 5 کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ نے یہ سمجھا ہے کہ آپ جب ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کو بیان کرنا چاہیں تو آپ ان دونوں کے درمیان میں واؤ کا استعمال کریں گے، تاکہ سننے والے کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن ان دونوں کو آپ ایک ساتھ میں ایک ہی حکم کے ساتھ جاری کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں مثال اگر دوں کہ میں کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں، کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا، ٹھیک ہے، اٹھنا اور بیٹھنا. یہ جو اور ہے یہ ان دونوں کو میرے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، کسی ایک حکم کے ساتھ الگ الگ الفاظ کو اٹیچ کر رہے ہیں. تو یہ وہاں پر واؤ استعمال کیا جائے گا. آپ مختلف جگہوں کے اندر مختلف آیات میں آپ اس کا استعمال بھرپور طریقے سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کی بھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. جی سر. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ آج سیکھتے ہیں انشاءاللہ. جیسے مثال کے طور پہ میں 2 طرح کے الفاظ لکھوں گا. پہلا ہے الکتابو، ٹھیک ہے، اور دوسرا لفظ ہے کتابن. الکتابو اور
کتابن. اچھا اب ان دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے کون بتائے گا؟ یہاں پر دکھنے میں تو فرق ہے نا, معنی میں فرق بعد میں بتاتا ہوں. جی یہ الکتاب ہے اور یہ کتابن ہے. ان کے حرکات اعراب میں بھی فرق ہے اور ان کی جو بناوٹ ہے اس میں بھی فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی اسم کے شروع میں الف لام آئے گا, جیسے یہاں پر ہے, الف لام کسی بھی اسم کو خاص کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے انگلش میں آپ کسی بھی اسم کو خاص کرنے کے لیے کون سا ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ دی. ٹھیک ہے, انگلش میں آپ دی استعمال کرتے ہیں اور عربی میں اس کی جگہ الف لام استعمال کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ؟ تو اگر میں کہوں الکتاب, تو الکتاب سے مراد کوئی وہ کتاب ہے جو میرے پاس موجود ہے. اگر میں کہوں کہ یہ جو مثال کے طور پر اس کو جو ہے وہ کتاب کنسیڈر کر لیں, تو میں کہوں گا الکتاب, کہ یہ والی کتاب جو ہے خاص کتاب جس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہوں کتابن تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کوئی کتاب. جب اس کے شروع میں الف لام اتر جائے گا تو وہاں پر اس کا معنی پھر, اگر اس کے آخر میں یہ دو زبر دو زیر یا دو پیش آتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ الف لام اور دو زبر دو زیر اور دو پیش کبھی بھی ایک لفظ کے اوپر ایک ساتھ نہیں آئیں گے, کبھی نہیں آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا الکتابو کو آپ الکتابن پڑھ دیں, یہ عربی میں نہیں ایسا ہو سکتا. ٹھیک ہے. اگر الف لام شروع میں ہے تو پھر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہے. اگر دو زبر دو زیر دو پیش ہیں تو شروع میں پھر الف لام نہیں ہوگا. اس کی ایک ریزن ایک تو یہ ہے, ایک رول ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ الف لام چیز کو خاص کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تنوین ہے دو زبر دو زیر دو پیش, یہ اس کو عام کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں اگر یہاں کہوں, اب اس کی سمجھ آ گئی, میں اس کو ریز کر دوں. جی سر. جی سر. اوکے. اگر میں کہوں کرسیون تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی بھی کرسی. جی کوئی ایک کرسی. کوئی ایک کرسی. ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو خاص کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گا؟ الکرسی. الکرسی. الکرسیون. ٹھیک ہے. نہیں سر, پہ تنوین نہیں آ سکتی ال کے ساتھ. ہاں جی ماشاء اللہ, سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہاں پر تنوین نہیں آئے گی. اب یہ ایک خاص کرسی ہے اور یہ ایک عام کرسی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ڈفرنس سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ کسی بھی اسم کو اگر خاص کرنا ہے تو اس کے شروع میں آپ الف لام لگا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ عام طور پہ وہ چیز ہے, اس چیز کا نام عام ہے, وہ کوئی سی بھی ہے, تو اس کے شروع میں پھر الف لام نہیں آئے گا. اس کے آخر میں پہ آپ دو زبر دو زیر دو پیش لگا دیں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہی لگانی ہے. وہ اگر آپ الف لام اس کے اوپر نہیں ہے تو وہ عام ہی ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر میں یہاں پر کرسی یو کہتا ہوں تو پھر یہ پھر بھی عام ہے. کرسیہ زبر لگا دیتا ہوں تب بھی عام ہے, زیر لگا دیتا ہوں تب بھی عام ہے. صرف فرق کیا ہے کہ شروع میں الف لام نہیں ہے, الف لام سے یہ خاص ہوگا بس. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کے آخر میں زبر آنی ہے, زیر آ سکتی ہے, پیش آ سکتی ہے, دو زبر دو زیر دو پیش کیا آ سکتا ہے. کیونکہ عربی کے اندر الفاظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو آخری لیٹر ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا
آخری جو لیٹر ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوگی اس حرکت کے اوپر ساری بحث ہوتی ہے. وہی آپ کو ڈیسائیڈ کر کے دے گی کہ یہ یہاں پر فعل ہے, فاعل ہے, مفعول ہے, کیا چیز ہے یہ. ٹھیک ہے, آج کا سبق ہم نے یہیں تک پڑھنا ہے انشاءاللہ. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آج کے لیکچر کے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے یا میں کر لوں سوال؟ No question, sir. جی کوئی کوشچن نہیں ہے. اچھا ابھی میں ایک اور چیز آپ کے سامنے لکھتا ہوں مثال کے طور پہ. اس میں بہت تنگ کیا ہوتا ہے ہم سب کو, تو اسی کی ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ لفظ ہے شیطان, اردو میں استعمال ہوتا ہے جی. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ شیاطین. شیاطین. اچھا اب یہ شیطان لفظ ہے, یہ مجھے بتائیں کہ یہ خاص ہے یا عام ہے؟ شیطان یہاں پہ تو عام ہے. یہاں پہ عام ہے شیطان, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی میرا ہو سکتا ہے, آپ کا ہو سکتا ہے, وہ سارے شیطان ہی ہیں. اس کو خاص کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سارے سے خاص نہ کرے نا, یہ تو جی شیطان سر, یہ تو شیطان ہے, اس کو خاص نہ کریں, اس کو خاص عام نہیں, خاص بھی ہے, ایک خاص ہے جس کا نام کیا ہے؟ ابلیس. اس وہ کے شروع خاص میں ہے نا, اسلام. وہ تو سب کے دادا جی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کو اگر خاص کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس کے لیے؟ اس کے شروع میں اسلام لگ جائے, خیال لگ جائے گا. الف لام شروع میں لگا دیں گے. ٹھیک ہے, اب الف لام, جیسے اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, اب وہاں پر جو الشیطان ہے وہ ایک خاص شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے. وہ میرا خاص شیطان ہو سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر الف لام نہیں ہوگا تو وہ شیطان ایک عام جنرلائز آپ کر دیں گے اس کو, پھر سمجھ گئے؟ اچھا اب یہ جو لفظ ہے الشیطان, اس کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش آ سکتی ہے؟ نہیں اس کے شروع میں نہیں آ سکتی, اس کے شروع میں الف لام لگ. اچھا اگر میں یہاں سے الف لام ختم کرتا ہوں تو اب آ سکتی ہے؟ اب ممکنات. اب ٹھیک ہے, اب آ سکتی ہے نا؟ جی اوکے, اب ایک مونس کا لفظ لے لیتے ہیں, جیسے الطیبات. ٹھیک ہے, الطیبات, تو یہاں پر یہ خاص ہے یا عام ہے؟ پاکیزہ عورت خاص. خاص ہے. اس کو عام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ الف لام ہٹا. الف لام اتار دوں؟ اوکے, الف لام اتار دیا. اب کیا اس کے اوپر میں دو زبر دو زیر دو پیش لگا سکتا ہوں؟ جی ممکنات میں. ممکنات میں سے, اچھا لفظ ہے. ٹھیک ہے, الطیبات. اچھا اس کی جمع کیا ہوگی؟ جمع کیسے بناؤں گا میں؟ الطیبات یا طیبات. مطلب کیسے بناؤں گا میں طیبات؟ گول تا کو نارمل تا کر دیں گے, روٹی کا لکھ لگ جائے گا. ہاں جی ٹھیک ہے, جیسے کہ طیبات, اور اگر میں الطیبات کر دوں گا تو وہ ایک خاص جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں امہات,
امہات المومنین لفظ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، اردو میں بھی پڑھتے ہیں، عربی میں بھی پڑھتے ہیں. لفظ ہے امہات. تو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. اس کی واحد کیا ہوگی؟ جی ٹھیک ہے. اور امتن بھی کہہ سکتے ہیں، امتن. اچھا اب اس کو اگر میں خاص کرنا چاہوں تو کیا کروں گا؟ الامہات. الامہات. اب یہ خاص مائیں ہو گئی. اور اگر یہ واحد کو میں خاص کرنا چاہوں تو الام. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یس سر. جی اور کوئی سوال کرنا ہے آپ نے؟ آف دا ٹاپک سوال کر سکتے؟ جی سر. آف دا ٹاپک سوال کر سکتے؟ سوری سمجھ نہیں آئی مجھے. آف دا ٹاپک سوال کر سکتے ہیں؟ آف ٹاپک سوال؟ ہاں جی. جی جی کریں. آج شیطان کی بات چل رہی تھی، تو آج کل میرے ذہن میں شیطان بہت آیا ہوا ہے. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ شیطان پہ غلبہ ممکن ہے کہ بندہ کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ شیطان انسان کو برگلا نہ سکے؟ کیونکہ ہم جو بھی کام کرنے لگتے ہیں اس میں شیطان کا ایسا ضرور ہوتا ہے. اچھا میں جو سمجھا، کیونکہ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، تو مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا غلبہ ممکن ہے یا نہیں، یہ سوال ہے، یا آپ کا شیطان کا غلبہ؟ ہمارا شیطان پر. ہمارا ہمارا شیطان پر. شیطان کا غلبہ. ہاں جی. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں نا، وہ ہم سے کافی زیادہ ہیں، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ شیطان کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو ایک ہی ذات دنیا میں آئی ہے، وہ کون سی تھی؟ آقا علیہ السلام. آقا علیہ السلام. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جو شیطان تھا وہ ان کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکا. یہ تو آپ نے خود بھی فرمایا. ہم شیطان پہ غلبہ تو نہیں خیر حاصل کر سکتے، لیکن ہم اس سے بچ ضرور سکتے ہیں. جیسے میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ اگر مجھے جنگ لڑنی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو میں فوجیوں سے بچ ضرور سکتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ان کو مار ہی دوں. جی جی. اگر مجھے ٹیکنیکس نہیں آتی ہیں، گن ہی نہیں چلانی آتی مجھے، تو میں کوشش کر سکتا ہوں ان سے بچنے کی، ان سے چھپنے کی. لیکن میں ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لوں یا میں فتح حاصل کر لوں، تو یہ اس کے لیے مجھے پریکٹس کرنی پڑے گی، مجھے کوئی مسلح ہونا پڑے گا. لیکن اگر آپ واقعی اس کے اوپر غلبہ حاصل، دیکھیں پریکٹس کر کے آپ اس کے اوپر غلبہ تو نہیں حاصل کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ہر وار کو ناکام بنا دیں. یہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک فوجی ہے جس کے پاس گن نہیں ہے، حالانکہ وہ چلانے جانتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جو فوجی ہے وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرے پاس اگر گن نہیں ہے تو میرے پاس شیلڈ تو ہو سکتی ہے نا، جس سے میں دفاع کر سکوں اپنا. جی جی. اب وہ شیلڈ کیا ہے؟ وہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارے صبح شام کے اذکار بھی ہیں، ہمارے عبادات بھی ہیں، ہمارا اخلاق بھی ہے. جتنی بھی اللہ رب العزت نے جو اچھی چیزیں ہمیں کرنے کے لیے احکامات بتائے ہیں، وہ ساری ہمارے شیلڈ ہیں شیطان سے. میرے خیال سے اچھی گیدرنگ سب سے اچھی شیلڈ ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو میں نے کہا اچھی گیدرنگ جو ہے نا وہ ایک بہت اچھی شیلڈ ہوتی ہے جو کسی کو میسر آ جائے. آپ تھوڑا سا مائک جو ہے نا پاس کر لیں، کیونکہ آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا کہ جو گڈ گیدرنگ ہوتی ہے، اچھے احباب کا آپ کی زندگی میں ہونا، یہ ایک اچھی شیلڈ ہوتی ہے. جی جی بالکل بالکل. اچھے نہیں احباب ہوتے وہ کا لوگ ہونا، بہت
جیسے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ کے دوستوں سے آپ کو پہچانا جاتا ہے. تو اگر آپ اچھے دوستوں میں ہیں تو ان کی اچھائیاں بھی آپ کے اندر ضرور آئیں گی، لیکن اگر آپ برے دوستوں میں ہیں تو ان کی برائیاں بھی آپ کے اندر ضرور آئیں گی. جس کے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھے اور برے دوست کی مثال دی ہے. اچھے دوست کی مثال اس عطر فروش کی طرح ہے کہ جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، آپ بھلے اس سے وہ عطر خریدیں نہ، وہ آپ کو خود ہی کچھ نہ کچھ تحفے میں دے دیتا ہے. اگر تحفے میں نہ بھی دے تو آپ سے اس کی خوشبو آنا ضرور شروع ہو جاتی ہے. لیکن اسی طرح جو اس کے برعکس جو برا دوست ہے، جو بری گیدرنگ ہے، وہ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھٹی والے کی طرح دی ہے. جو کوئلے کی بھٹی والا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کے کپڑے بھی جلیں گے، اس سے آپ کے اوپر وہ گرد بھی پڑے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو. جی جی جزاک اللہ.